جتنے بھی لوگ ہمارے ماضی میں تبلیغ میں گزرے ہیں، انہوں نے خوف کبھی زندگی میں اگر ایکسپیرینس کیا تو اس کو بڑی حکمت سے ریزالو بھی کیا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس خوارج، پتہ ہے نا آپ کو کون ہوتے ہیں؟ وہ اس وقت کے نہیں بلکہ آج کے بھی طالبان جو ہیں یہ خوارج ہیں۔ خوارج کا تب بھی یہی سلسلہ تھا، اب بھی یہی سلسلہ ہے، بالکل نہیں بدلے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہا ہے وہی اسلام ہے، جو اس کے علاوہ سوچے گا وہ غیر مسلمان ہے۔ ایبسولوٹ، وہ تب بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ وہ خوارج 2 جنازے امام ابو حنیفہ کے نعمان بن ثابت کے دربار مسجد پہ لے آئے اور کہا کہ جناب یہ 2 جنازے ہیں، ایک جنازہ جو ہے یہ ایک زانیہ عورت کا ہے، اس نے ساری زندگی زنا کیا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے کوئی توبہ شوبہ بھی نہیں کی۔ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ کہا ایک شرابی کا ہے، اس نے بھی شراب ساری زندگی پی، توبہ اس میں نے بھی کوئی نہیں کی۔ اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ فتویٰ دینا ہے کہ یہ جنتی ہیں یا جہنمی، اور ہے وہ خوارج۔ امام کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں ان کے خلاف کوئی بھی فتویٰ دوں گا تو وہ مجھے کاٹ دیں گے۔ امام نے کہا اچھا یہ دونوں جنازے تو گئے، یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ یہ یہودی ہیں جن کا جنازہ ہے یا یہ عیسائی ہیں؟ یہ کون ہے؟ کہا نہیں ہے یہ مسلمان۔ کہا پھر مجھ سے فتویٰ کیوں لیتے ہو؟ فتویٰ تو تم نے خود ہی دے دیا کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو میں کون ہوتا ہوں ان کو غیر مسلمان کہنے والا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون۔ اگر آپ حنفی ہوں تب بھی، اگر آپ غیر حنفی ہوں اور جعفری ہوں تب بھی فتویٰ وہی چلتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے زمانے میں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں۔ یہ فرق اور یہ فائدہ ہوتا ہے زمانے میں کسی اچھے اور بڑے استاد کے ہونے کا، کہ جو فرق ہے وہ آپ کو اپنی عقل اور دانش کی پرورش میں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ امام علی کرم اللہ کی والدہ تھی، اگر آپ جنت البقیع میں کبھی، خواتین تو خیر جا نہیں سکتی، اللہ کرے وہ وقت آئے کہ جا سکیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے زندگیوں میں یہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا بہت پکے، اپنی زندگی میں انشاءاللہ معاف نہیں جانے دیں گے۔ ویسا بڑی عجیب بات دیکھیے اس دفعہ، جنت البقیع میں کچھ قبروں کے قبلہ رخ اور تھے اور کچھ قبروں کے قبلہ رخ مختلف تھے۔ سمجھ سے باہر بات ہے، کیونکہ آج کل فون ہے ہاتھوں میں تو آپ فلم بنا سکتے ہیں، ورنہ میں چھوٹا پڑ جاتا۔ اور وہاں پہ جتنے علماء کرام ہمارے ملک کے پھر رہے تھے، سب سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو نظر ایسا آ رہا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اب جی مطلب کیا ہے؟ نہیں کفایت اللہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پہ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ سیدہ عائشہ کی، سیدہ فاطمہ کی، سیدہ فاطمہ کے باقی بیٹوں کی، امام حسن کی، ان لوگوں کی قبریں ہیں۔ الٹے ہاتھ پہ ایک ہی قبر ہے بس، اور وہ آئسولیٹڈ ہے۔ وہ قبر ہے حضرت علی کرم اللہ کی ماں کی، فاطمہ بنت اسد کی۔ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا اور امام علی کرم اللہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا خبردار ایسا نہ کہہ، ایسا نہ کہہ کہ تیری ماں مر گئی ہے، وہ میری ماں ہے جو مر گئی ہے۔ کمال بات ہے۔ اور اس پہ دیکھیے اس بات کا بوجھ میرے نبی نے کیسے اٹھایا۔ میرے نبی اس جگہ گئے، جس جگہ میرے نبی گئے اب میں وہاں نہیں جا سکتا، وہاں گارڈ کھڑے ہیں آپ کو بدعت سے بچانے کے لیے، آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، آپ خراب نہ ہو جائیں گے۔ اس قبر کو کھودا میرے نبی نے، ہائے ہائے، میں اس زمین کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جہاں میرے نبی نے کھڑے ہو کے اس قبر کو کھودا ہوگا۔ پھر کھودنے کے بعد اس قبر میں میرے نبی خود جا کے لیٹ گئے۔ کون سا خوف ہو سکتا ہے اس امت کو یار، جس کا نبی خود قبر میں جا کے لیٹا
اور اس قبر میں لیٹنے کے بعد تمام نبی پیغمبر جو گزرے ہوئے تھے ایک ایک کی آدم سے لے کے اپنے تک اللہ کو وسیلہ بنا کے اللہ کو وسیلہ بنا کر دے. بھائی ہم پتہ نہیں کون سی بحث میں یہ خوف ہے ہمارا, وسیلہ ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں کرنا چاہیے. ایک ایک متفق حدیث, ایک ایک نبی پیغمبر کا جو قرآن میں جن 24 یا 27 کا ذکر ہے, ایک ایک کا نام لے کے اللہ کو وسیلہ بنا کے دعا کی کہ اللہ تو اس کے واسطے, اللہ تو اس کے واسطے, اللہ تو اس کے عمل کے واسطے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا چھوٹا اللہ کو واقعہ یاد دلایا. اللہ جب ابراہیم نے امت کو سلام بھیجا, آپ کو ایک نبی نے, پتا آپ کو روز قیامت جب روز معراج جب میرے نبی آسمانوں پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی بڑی. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا بھی تھا کہ آپ مجھے اپنی امت میں کیوں نہیں رکھ لیتے. تو اللہ نے کہا موسیٰ تو نبی ضرور ہے لیکن امت رسول میں سے تو نہیں ہو سکتا. تو نبی ضرور ہے, امت رسول میں سے تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی ایک دن بیٹھے تو رو رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ نبی کہتے ہیں مجھے آنے والی امت جو ہے وہ یاد آ گئی. کہا یا رسول اللہ وہ اتنے برے لوگ ہوں گے جو آپ کو رونا آ گیا؟ کہا نہیں, وہ لوگ بھی مجھ سے تم جیسی محبت کریں گے, لیکن تم مجھ سے محبت کرتے ہو مجھے دیکھ کر, وہ مجھے بنا دیکھے محبت کریں گے. میں ان کے لیے آیا, اس امت کے لیے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے امت میں, اللہ کہتا ہے نہیں محمد کی امت میں نہیں تمہیں داخل کر سکتا, وہ محبت کرنے والی امت ہے. ہم نے تو اللہ کی بات کو چھوڑ دیا. خوف خدا ہوتا تو خدا کی بات کو چھوڑ دیں. ابھی تو خوف ڈالنے کا زمانہ ہے کہ اپنے اندر خوف کو ڈالیں, خوف کو رکھیں. اللہ کے احکامات ہیں, نبی کا قول ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ نمازوں کی گفتگو ہو گئی ساری, تو جاتے ہوئے نبی کو کہا کہ نبی جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت میں تو اپنی امت کو ابراہیم کا سلام دینا, سلام بھیجیں. یہ وہ امت. وہاں لیٹے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تمام نبیوں پیغمبروں کا واسطہ دیا اور پھر اپنی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اس قبر میں بیٹھا. معافی کے ساتھ اگر ماں مر جائے تو قبر میں لیٹ کے اس کی مغفرت کی دعا اگر اس کا بیٹا مانگے تو یہ سنت رسول نہ ہوا کیا؟ یہ سنت رسول نہ ہوا. ہم نے تو سنت کو بھی چھوڑ دیا اس خوف سے کہ قبر میں ماں کی کون لیٹے گا جا کے. جب سنت سے آپ کو خوف آنے لگ جائے تو پھر خدا قرآن میں بڑا اچھا خوبصورت حکم دیتا ہے, کہتا ہے پھر میں دلوں سے چلا جاتا ہوں, پھر میں دلوں سے چلا جاتا ہوں, پھر میں وہاں پہ کیا چھوڑ کے جاتا ہوں؟ فیئر اور فرسٹریشن. آپ خوف کے شکار نہیں ہیں, آپ کو غلط فہمی ہے. خوف تو آپ کے پاس سے نہیں گزرا, آپ فرسٹریشن کے شکار ہیں, اپنی خواہشوں کے شکار ہیں. مولا سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی, کیوں ہدایت نہیں ملتی؟ امام علی کرم اللہ سے کیوں ہدایت نہیں ملتی لوگوں کو؟ کہا کیونکہ وہ مانگتے اس سے ہے جو خود مانگنے والا ہے. جو خود اپنی پرورش پہ کسی کا محتاج ہے اسی محتاج سے تو آپ مانگتے. تمہیں راہ کی ہدایت جو ہے وہ کیسے اور کہاں سے ملے گی؟ رسول پاک سورہ توبہ کل شاہین قدیر, اللہ کل شاہین قدیر, کوئی دو رائے نہیں ہے. امام جعفر کا زمانہ تھا, امام جعفر کو بڑی قید کاٹنی پڑی. یہ ہارون کا زمانہ تھا, مامون کا زمانہ تھا. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو تب بھی اسلام دو طرح کے تھے, آج بھی اسلام الحمدللہ دو ہی طرح کے ہیں. ایک درباری اسلام تب بھی تھا, اب بھی ہے. وہاں ان کا بھی اپنا مسلک اور مولوی تھا, تب بھی اب بھی. ایک اسلام تھا جو کہ غیر درباری تھا,
اس غیر درباری کو اگر میں اماموں کے حوالے کروں گا تو آپ کہیں مسلک میں نہ چلے جائیں کہ کون سے امام ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک غیر درباری اسلام ہے، ایک درباری اسلام ہے۔ وہ جو درباری اسلام تھا وہاں کے علماء کرام اکٹھے ہوئے، مامون نے کیے اور کہا کہ پوچھو کیا سوال ہے۔ اس نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بالکل قرآن کہتا ہے، بالکل کہتا ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ ایک اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ایک اور اللہ پیدا کرے؟ کہا یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ دو اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سوچا نہیں تھا، تو ہمیں 3 دن کا وقت دو، ہمارے علماء کرام تمہیں سوچ کے بتائیں گے کہ دوسرا اللہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن جب وہ سارے علماء کرام آئے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے ناموس خداوند کیا ہے، بالکل آج کی حیثیت ہے، کسی قسم کی ناموس پہ اڑا دو گردن، جواب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مار دو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری گردن کاٹ دو گے تو میرا سوال تو پھر بھی زندہ رہے گا، تو مجھے مارنے سے تمہیں کیا حاصل، سوال تو پھر بھی رہے گا، قتل تو تم میرے سوال کو کرو۔ اب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو امام جعفر کے پاس بھیجا جائے۔ امام جعفر قید میں تھے، ان کے پاس لے کر گئے، کہا کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں، اللہ ایک نہیں 1000 اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ تو کل شیء قدیر ہے۔ کہا اچھا اتنے اللہ ہو جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں ہو جائیں گے، لیکن خالق پھر بھی وہ خود رہے گا، باقی سب مخلوق ہوگی۔ کتنا منطقی سا سادہ سا جواب ہے، وہ 1000 اللہ پیدا کر دے، وہ اس ایک ہی کی مخلوق ہوگی۔ بے خوف امام ہونے کے لیے بے خوف علم ہونا چاہیے۔ جب تک بے خوف علم نہیں ہوگا خوف خدا آپ کے دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ خوف کو نکالنے کی بات نہیں ہے، خوف کو ڈالنے کی بات ہے۔ صحابی نے مانگا پانی بیوی سے، پانی پلاؤ، وہ اٹھی پانی پلانے کے لیے، صحابی واپسی پہ سو چکے ہوئے تھے، مطلب ہم کوئی مختلف نہیں، ہم ٹھیک تھے، وہ بھی ہماری طرح تھے، پانی مانگا سو گئے۔ بیوی مختلف تھی، وہ ساری رات کھڑی رہی پانی لے کر، وہ صبح اٹھے تو بیوی پانی لے کے کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا رات کو مانگا تھا، مجھے کیا پتا تو رات کو کسی وقت اٹھتا مانگتا، پھر تو مجھے نہ پاتا تو مجھے نافرمانوں میں سے تو لیبل کر دیتا۔ اس نے پانی پیا، جب اس نے پانی پی لیا بیوی کہتی مجھے اب طلاق دے دے۔ اوہ کمال ہے، اس نے کہا اتنی نیک بیوی کو میں طلاق کیسے دے دوں؟ اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس نے کہا مجھے تیرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے طلاق دے دے بس۔ دونوں گھر میں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے طلاق دے، وہ کہتا ہے کوئی بات بتا، وہ کہتی نہیں ہے کوئی بات، میں ہوں ہی تیرے سے راضی، طلاق دے، وہ حق والی بات ہے، میرا حق ہے، دے مجھے طلاق۔ اب وہ طلاق دینا نہیں چاہ رہا، وہ طلاق لینا چاہیے، دونوں کا فیصلہ یہ ہوا کہ نبی جو فیصلہ کرے گا وہ آخری ہوگا۔ دونوں اٹھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے لگے کہ جا کے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں کہ طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ دونوں راضی، اس نے کہا نبی کہے گا تو دے دوں گا، اس نے کہا نبی کہے گا نہیں تو ٹھیک ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے اسے ایک ٹھوکر لگی صحابی کو، منہ کے بل گرے، چوٹ لگی، دانت ٹوٹا، زخم آئے، اس کو اٹھایا، اس کو گھر لے کر آئی، اس کو پٹی کی، دوائی لگائی، جو بھی کیا، خدمت میں لگ گئی۔ اس نے کہا طلاق نہیں چاہیے تھی رسول کے، اس نے کہا نہیں مجھے طلاق چاہیے۔ کمال عورت ہو، ابھی طلاق مانگ رہی تھی، ابھی کہہ رہی ہو طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے کہا دیکھ مجھے تیرے ساتھ ہو کے بڑے سال گزارتے ہوئے، میں نے جتنے سال تیرے ساتھ گزارے ہیں میں نے تجھے کبھی کسی تکلیف میں اور خوف میں دیکھا ہی نہیں، اتنا تو خوشحال ہے۔ تو میں نے تو رسول سے سنا ہے نا اس بات کو کہ اللہ جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، تو خدا تو تیری طرف متوجہ ہی نہیں تھا، تو میں تیرے ساتھ کیوں نکاح میں رہتی؟ لیکن جب تجھے چوٹ لگی تو میرے دل کو ڈھارس ہوئی کہ اللہ تجھے تکلیف دے رہا ہے۔ جس نے حکمت نکالنی ہو وہ اپنی مشکل اوقات میں بھی صرف صبر نہیں کرتا، شکر ادا کرتا۔ حضرت ثابت بن ابھی ان صحابہ میں سے ہیں جو کہ مدینے میں تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اور آپ مدینے کے مکہ کے لوگوں کو بہت اچھا جانتے تھے، بہت اچھا جانتے تھے، واقف تھے، خود بھی سرداروں میں سے تھے۔ حضرت ثابت کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں نے مکے کے اوپر حملہ کرنا، یہ سیکرٹ پلان تھا، یہ نون پلان نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے ایک جاننے والے کو خط لکھ دیا مدینے سے کہ ہم لوگ حملہ کرنے والے ہیں یہاں پہ۔ تھے بڑے پکے صاحب تھے بڑے، یہ سورہ توبہ کا نزول ہے، یہ سورہ توبہ کا نزول ہے، لیکن خط لکھ دیا، جاسوسی کر لی کہ ہم آنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتا دیا کہ وہ خط لکھ دیا، اور وہ خط اس نے فلاں خاتون کے ہاتھ بھیجا۔ کئی صحابہ بھیجے اس خاتون کے پیچھے، وہ سب کو مختلف قسمیں دیتی اور کہتی نہیں ہے، تمام واپس آ جاتے۔ پھر امام علی کرم اللہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اس سے خط لے کر آؤ۔ علی گئے، علی نے یہ نہیں پوچھا اس سے کہ تیرے پاس خط ہے کہ نہیں ہے، سب یہ پوچھتے تھے کہ خط ہے تیرے پاس، وہ کہتی تھی نہیں، واپس آ جاتے تھے۔ علی نے کہا کہ وہ خط نکال جو تیرے پاس ہے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ امام علی کرم اللہ کا کہا تھا، اس نے کہا میں ساری فوج کے سامنے تجھے الف ننگا کر دوں گا، ننگا کر کے رکھ دوں گا، خط تیرے سے نکالوں گا، کیونکہ تو جو مرضی کہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی اخلاقی قدر نہیں ہوگی، میں ہر حد پار کر دوں گا، مجھے خط واپس کر۔ خط ملا اس کے بالوں میں سے، جوڑے میں سے، یہ جو اونچا جوڑا کرتے ہیں نا، یہ اس لیے ایربز آج روکتے ہیں ہمیں، کیونکہ یہ پری ایربز عورتوں کی نشانی تھی، سو انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن داڑھی بھی پری ایربز کی تھی، معافی کے ساتھ داڑھی بھی پری ایربز کی تھی، اس سے ہمیں کوئی نہیں روکتا، لیکن خاتون کی اس جوڑے پہ ہمیں، کیونکہ وہ ایرانی رکھتے ہیں تو اس لیے وہ ٹھیک نہیں لگتا ہمیں۔ ویسے ایرانیوں نے ہماری عزت رکھ لیا، ورنہ بڑی بےزتی ہوئی تھی ہماری۔ وہ خط لے کے واپس آئے تو پتا چلا کہ حضرت ثابت بن نبی نے اس خط کو لکھا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا کہ تم نے خط لکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے، لیکن میں نے کسی بد نیتی سے نہیں لکھا، وہ جس کو میں نے لکھا ہے وہ سردار عرب ہے، وہ میرا واقف ہے، میرے جاننے والوں میں سے ہے، میں نے تو خط اس نیت سے لکھا کہ جب ہم فتح مکہ کر لیں گے تو میری ذرا ٹور ہو جائے گی، میرا ذرا روب ہو جائے گا کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا، تم نے اپنے گھر کو اس وقت بچا لیا، میں نے تو احسان لینے کے لیے۔ اس نے سورہ توبہ نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف معاف نہیں کیا، اس کے درجات کو بلند کیا۔ غلطی کرنا بری بات نہیں ہے، غلطی کو جسٹیفائی کرنا، یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی یہی کام ہوا، لیکن انہوں نے فوراً پلٹا اپنے آپ کو۔ جو وہ صحابی جو کہ جنگ پہ غزوہ پہ نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کر لیا اس سے، پھر آیات اتری ان کی معافی کے لیے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اللہ نے تمہاری معافی کو قبول کر لیا ہے۔ غلطی کرنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، غلطی کر کے اس غلطی کو جسٹیفائی کرنا جو ہے یہ عذاب الہی کی دعوت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ کے، یہ میں صرف فطرت سمجھانے کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ حضرت حذیفہ جنگ خندق جب ہوئی تھی تو بڑی سردیاں، اور ریگستان کی سردی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ظالم سردی ہوتی ہے۔ خندق کھودی سلمان فارسی کے مشورے پہ، سلیمان فارسی کے مشورے کی پہ، کیونکہ عرب کو خندق کھود کے لڑنے کا ذوق ہی نہیں تھا، یہ فارسیوں کو تھا، فارس کے رہنے والوں کو تھا۔ انہوں نے کہا خندق کھودی، اب اس خندق کو کھودنے میں ایک پتھر آیا جو کہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا تھا۔ ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چوٹ لگاتے تھے تو اس کی چنگاریوں کی روشنی یمن اور شام تک جاتی تھی۔ اگر روایت ہے تو سچی ہے نا، روشنی دیکھ کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، روشنی دیکھ کے، معجزے پہ کبھی کو مسلمان نہیں۔ کمال بات ہے، جب بھی کسی نے تبلیغ میں اسلام قبول کیا ہے تو کردار رسول یا کردار صحابہ کو دیکھ کے کیا، معجزوں پہ نہیں۔ تو حضرت حذیفہ بیٹھے تھے، وہی راوی ہیں اس بات کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو کوئی جائے شخص اور کافروں کے
جو جھنڈ ہے ان کے اندر وہ داخل ہو اور وہاں کی جاسوسی کر کے آئے کہ وہ کون پیاری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ آپ جائیں اور جا کے جاسوسی کر کر آئیں، دیکھیں وہاں پر کیا ہے، تو رسول نے ساتھ ایک اور جملہ کہا، کون چاہتا ہے جو جنت میں میرا ہمسایہ ہو؟ جو چاہتا ہے میرا ہمسایہ ہو وہ نکلے اور جا کے جاسوسی کر کے آئے. اب یہ نبی کا قول کتنا پکا ہے کہ جائے گا، جاسوسی کرے گا اور آئے گا بھی، اس میں مرنے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. ایک صحابی نے نکلا، پھر کہا ہے کوئی جنت میں جو میرا ہمسایہ بننا چاہتا ہو؟ نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ خوف موت تھا؟ نہیں، نبی نے تو کہہ دیا تھا واپس آؤ گے. سردی بہت زیادہ تھی. صحابی کہتے ہیں سردی اتنی تھی کہ لگتا تھا کہ خون جسم میں گردش کر ہی نہیں رہا. 3 دفعہ کہنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور اس کہا کہ حذیفہ تو جا. حذیفہ کہتے ہیں اتنی سردی میں میرا جانے کا کوئی دل ہی نہیں تھا. اگر حکم رسول نہ ہوتا میں رب کعبہ کی قسم کبھی نہ خیر حسین کرتا. جنگ کی حالت میں ہے اور صحابیوں پہ سردی کا خوف اس کا لگا، ٹھنڈ اتنی زیادہ. کہتے ہیں میں نے جب پار کی، سرحد پار کی، جو سرنگ تھی جو کھودی ہوئی اس کو پار کیا، کہتے ہیں میرے جسم سے حرارت کے بھبولے نکلنے لگ گئے. میرے سے سردی چلی گئی. صرف سردی گئی نہیں، حرارت کے بھبولے، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، میرے جسم کا ٹیمپریچر بڑھ گیا. مجھے یوں لگے جیسے کہ میرے جسم سے حرارت جو ہے وہ باہر نکل گئی. کہتے ہیں میں سب خیموں میں اندر گھستا، میں اندر گھس کے ان کی باتیں سنتا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا. مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. میں سارے خیموں میں گیا، میں نے ساروں کی باتیں سنی، ساروں کی آنکھوں میں، کیونکہ سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں دیکھا. میں واپس آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ساری بات بتا دی. کہتے ہیں اس وقت میرے پہ سردی کا اتنا غلبہ آیا کہ مجھے یقین ہی نہ آئے کہ میں باہر نکلا تھا. حضور کیفیت موسم کی نہیں ہوتی، کیفیت ایمان کی ہوتی ہے. اگر ایمان ٹھیک ہے اور رسول کی بات سچی اور آپ کو اس پہ یقین ہے تو اللہ موسم کے تجسس کو آپ سے آزاد کر دے گا. خوف ہونا خدا کے ہونے کی دلیل اللہ نے فرمائی. اللہ کا خوف رکھو، نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہو رہا. حضرت امام علی کرم اللہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری بھی بیٹھے ہیں. حضرت ایوب انصاری نہیں، سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مختلف معاملات کیسے دیکھنے زندگی میں. تو علی بھی آ کے بیٹھے ہیں اس محفل میں. تو رسول نے اپنا موضوع ایک دم تبدیل کیا اور کہا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، خدا کو کوئی نہیں جانتا. اللہ کو کوئی نہیں جانتا. رسول کے پاس یا رسول اللہ، پھر اللہ کو کون جانتا؟ کہا میرے اور علی کے سوا اللہ کو کوئی نہیں جانتا. رسول کہہ رہے ہیں میرے اور علی کے سوا اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، جانتا نہیں پہچانتا. کہا اور محمد کو کوئی نہیں پہچانتا اللہ اور علی کے سوا. محمد کو بھی کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. پھر کہا علی کو بھی کوئی نہیں پہچانتا، علی کو کوئی نہیں پہچانتا اللہ اور محمد کے سوا. کتنی سچ بات کہی. باہر سے کسی نے دستک دی تو حضرت سلمان فارسی جو ہے یہ اٹھے اور دروازہ کھولا. تو آنے والے نے پوچھا کہ اندر کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں. کہا بس؟ کہا ہاں. کہا مجھے تو رسول کی بھی آواز آئی تھی، علی کی بھی آواز آئی تھی، تو یہ تم تو صرف وہ کہہ رہے ہو، مجھے تو اور لوگوں کی بھی آواز آئی تھی. اس نے کہا میں نہیں جانتا.
آئی ہوگی تجھے آواز؟ میں نہیں جانتا. وہ شخص اندر گھسا، یعنی کہ دھکا دے کے گھسا ہوگا یا فورس کر کے گھسا ہوگا اندر. اس نے دیکھا رسول بھی بیٹھے ہیں، امام علی بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر خطاب بھی بیٹھے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا صحابی آپ کا، اور مجھ سے دروازے پہ جھوٹ بول رہے کہ آپ اندر تشریف ہی نہیں رکھتے. امام علی کرم اللہ یا بیٹھے ہی نہیں ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا اس کی طرف. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ محمد کو کوئی نہیں جانتا، تو میں کیسے جان سکتا ہوں آپ کو؟ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اندر علی بیٹھے ہیں؟ میں تو علی کو جانتا ہی نہیں کہ علی ہے. یہ ہے اقتباء، 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 ڈو ایز دا پروفٹ ڈیڈ. لیکن یہ آخری جملہ کہوں گا، اس پہ کوئی بحث نہیں میں کروں گا. جو عمل میرے نبی نے 5 دفعہ پبلکلی کیا ہو لوگوں کے سامنے، اور اس کے ہزاروں نہیں سینکڑوں شہادتیں اس کی موجود ہیں. نماز 5 دفعہ تو پڑھی نا. جو عمل میرے نبی کا 5 دفعہ اپنی 13 سالہ زندگی میں روز اور مسلسل تھا، آج امت اس پہ بھی متفق نہیں ہے کہ وہ عمل کیا تھا. آج امت اس پہ بھی متفق نہیں. میں اس کو 7 دفعہ بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ اگلی 2 دفعہ ہو سکتا ہے کبھی حجرے میں کی ہو، الگ کی ہو. 5 دفعہ جو عمل نبی نے ہر شخص کے سامنے کیا، آج یہ امت اس پہ متفق نہیں ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ قسم کھا سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وصیت جو ہے وہ آج پل رہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں؟ کجا یہ چاہ جائے یہ کہ ہم اس خوف کو نکالنے کے میکنزم ڈھونڈیں کہ کہیں سے خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے اور فرعون ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح بس جائے. جتنے بھی عذاب گزرے، فرعون گزرا، طاقت بہت تھی، لیکن جو میرے خیال میں ایک ڈرون کا میزائل تھا اس سے کم طاقت تھی. قارون کا ٹوٹل خزانہ جو تھا وہ 1 کریڈٹ کارڈ کے اندر آ سکتا ہے. جتنے زمانے کے فرعون گزرے ہیں نا، ان تمام فرعونوں کی فرعونیت جو ہے وہ اگر اکٹھی کر لی جائے تو ہم اس سے پھر بھی زیادہ طاقتور ہیں. ہم اس سے پھر بھی زیادہ طاقتور ہیں. اتنی طاقت کے حامل ہوتے ہوئے اگر آج اللہ کے رسول کی وصیت کو بھی تم نے کنٹرول ڈیلیٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے دلوں سے خوف نکل ہی جائے، نہ دین کا رہے نہ دنیا کا رہے، ہم بے خوف ہو کے پھرے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت اور آپ کی اولاد کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. We can go for any question. جو کرنا چاہتے ہیں سوال وہ کر لیں، موضوع کے مطابق ہو یا موضوع کے بغیر جو سوال کرنا چاہیں گے. جی 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 بیٹا. خوف سبب ہے ڈپریشن کا یا ڈپریشن سبب ہے؟ تو میں آپ نے کلیئر ضرور کیا، مگر کرنٹ سچویشن کا اگر وہ ایکچولی آج نا شاہ جی ہماری یہ طبیعت ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو نا مذہبی رنگ دینے میں نا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. کبھی واحد قوم ہے پاکستان کی، کسی فقیر کو 10 روپے کھڑے ہو کے دے دینا تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ شہادت موجود ہے. اگر شہادت موجود نہ ہو تو وہ 10 روپے ضائع لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تو شہادت ہے ہی نہیں نا ہماری. دیر سے کیوں آئے ہو میاں تم آج؟ وہ جی ایک راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے میرے پہ بڑا فضل کیا، ایک اندھا مل گیا تھا، میں اس کو سڑک پار کروا رہا تھا تو اس میں پھر. اچھا کبھی اس طرح کی گفتگو آپ کسی غیر مسلمان سے نہیں سنیں گے، یہودی سے نہیں سنیں گے، عیسائی سے نہیں. وہ اس بات کو اپنا نارمل نیچرل کلچر سمجھیں گے. میں امریکہ میں ایک جگہ ایک ٹاک دے رہا تھا، تو اس ٹاک میں اب میں وہ واقعہ نہیں سناتا، تحقیق کے بعد انسان بدل جاتا ہے. وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی رسول پہ، تو رسول جب وہ کوڑا نہیں پھینکا تو اس کی تیماردہ ہم کہتے ہیں واہ 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 اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کیا نبی ہے. ایک گورا بچہ کھڑا ہوا مسلمان امریکہ،
اس نے کہا واٹس دا بگ ڈیل, اگر میرے ساتھ بھی ہوتا میں بھی نہیں کر دیتا. اٹس ہیومنزم. یو آر ٹاکنگ آف اے پروفٹ, ٹاک سم تھنگ بگ. یو آر میکنگ یور پروفٹ سو لٹل. میں نے واپس آ کے اس کتابوں کو بڑا چھانا کہ یہ روایت کہاں پر ہے کہ کوئی کوڑا پھینکتا تھا میرے نبی کے. مجھے پتا چلا کہ صرف درس کی کتابوں میں, جو درسی کتابیں ہیں نا اسکول کی, ان میں کہانی موجود ہے, روایت کسی کتاب میں نہیں. کمال کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو ہم نے خود چھوٹا کر دیا. حضور اقدس, اگر خوف موت کا ہوتا تو اس سے بڑا تو کوئی خوف نہیں ہے نا کہ میں نے کرنا.